بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا کراماتی صندوق جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے، وہ تابوت جس کی تلاش میں یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھود ڈالے۔ اس تابوت میں ایسی کیا چیز رکھی ہے؟ یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھا اور اسے قیامت سے قبل کون اسے حاصل کرے گا؟ ہم آج دنیا کی سب سے کراماتی صندوق کے بارے میں جانیں گے۔ ہر دور میں مسلمان، یہودی اور عیسائی ایک دوسرے سے مخالف رہے ہیں، مگر ایک جگہ جہاں یہ تینوں اتفاق رکھتے ہیں وہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ معجزاتی و کراماتی تابوت ہے جو مومنوں کے دل میں سکون و اطمینان کے لیے نازل ہوا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء کی میراث رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کی عظمت اور حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس تابوت کو تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان حاصل ہوتا تھا، لہٰذا اس سکون کی وجہ سے اس تابوت کو تابوت سکینہ کہا گیا۔ انگریزی میں اس کو دی آرک آف کووننٹ سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ روایات کے مطابق یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، جو شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ ایک بھاری تابوت تھا جسے آپ جنت سے اس دنیا میں اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اور وفات تک یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہی رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اس صندوق کو اپنے جانشین بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو دے دیا۔ اس طرح یہ تابوت بنی شیش میں منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ پھر یہ تابوت بنی اسرائیل کی ملکیت ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں صحرائے سینا میں پھرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے ایک عبادت کا خیمہ بنایا۔ اس خیمے میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی گئی جہاں تابوت سکینہ کو رکھ دیا گیا تھا۔ بعد میں اس جگہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم الشان عمارت تعمیر کروائی تھی جسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا تھا۔ یہ دیوار جنات کے ذریعے بنوائی گئی تھی، جس میں سونے چاندی کے تختوں کی دیواریں تھیں اور قیمتی پتھر جیسے یاقوت زمرد جڑوائے گئے تھے۔ اس محل میں روشنی اور چمک ایسی تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ جس خاص کمرے میں صندوق کو رکھا جاتا تھا اس کا نام القدوس تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس صندوق میں ایسا کیا تھا کہ بنی اسرائیل اسے مقدس تصور کرتے تھے؟ دراصل اس تابوت میں پیغمبروں کی کچھ مقدس چیزیں تھیں، جس میں لوح قرآنی، توریت کی تختیوں کے ٹکڑے، منو سلوا، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ اس کے علاوہ بہت سے پیغمبروں کی صورتوں کے حلیے بنے ہوئے تھے۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے بہت بابرکت اور مقدس تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار کے بڑے بڑے لشکروں سے جنگ کرتے تھے اور بڑے لشکروں کو دیکھ کر جب یہ ڈر جاتے تھے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ اس کے بعد اس تابوت سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ بنی اسرائیل کے نوجوانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا اور ان کے لرزے ہوئے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے۔ اس طرح انہیں ہر جنگ میں فتح حاصل ہو جاتی۔ اس کے علاوہ جب بنی اسرائیل پر کوئی مشکل یا مصیبت آتی تو وہ اس صندوق کو آگے رکھ کر اس کو وسیلہ بناتے اور خدا سے دعا کرتے تو ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھیں اور ہر طرح کی آفت ٹل جاتی تھی۔ مگر جب یہ صندوق اسرائیلیوں کے پاس رہا وہ دوسرے اقوام پر غالب رہے۔ مختصر یہ کہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے برکتوں کا سبب بن گیا، مگر جب اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے تو ان لوگوں میں سرکشی اور کفر کا دور دورہ ہو گیا۔ تو ان کی بدعمالیوں سے خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا تو قوم عمالقہ نے لشکر جرار کے ساتھ بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان بتوں کو تباہ کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر کر سارے شہر کو تہس نہس کر دیا اور اس مقدس تابوت کو بھی لے کر چلے گئے۔ انہوں نے اس صندوق کو نجاستوں کے کوڑے دان میں پھینک دیا، لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر اثر یہ پڑا
کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا ہو گئے، جس وجہ سے قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل ویران ہو گئے اور ان میں طرح طرح کی بیماریاں پھیل گئیں۔ لہٰذا کافروں کو احساس ہو گیا کہ اس صندوق کی بے ادبی کا ان پر یہ عذاب نازل ہوا ہے، لہٰذا انہوں نے اس صندوق کو بیل گاڑیوں پر لاد کر ان بیل گاڑیوں کو بستی کی طرف ہانک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 فرشتوں کو مقرر فرمایا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت شمعیل علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت انہیں دوبارہ مل گئی۔ جیسے ہی صندوق بنی اسرائیل میں واپس آیا تو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی عزت اور وقار واپس لوٹ آیا۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح کیا ہے کہ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، اور فرشتے اسے اٹھائے ہوئے لائیں گے، اور بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ لیکن یہودی قوم ایسی سرکش قوم تھی کہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو جاتے تھے، لہٰذا جب ان میں دوبارہ کفر و شرک عام ہوا تو اللہ کی طرف سے بادشاہ بخت نصر ان پر قہر بن کر نازل ہوا۔ بخت نصر نے شہر پر حملہ کیا اور اس کو تباہ کر ڈالا اور 5 سے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل عام کیا گیا۔ ان تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور آج تک اس کا نشان نہیں ملا۔ یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہرین آثار قدیمہ اس کھوج میں آج بھی سرگرداں ہیں تاکہ وہ اس کو ڈھونڈ کر اس کی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ کہاں ہے، اس کے بارے میں مفسرین کی الگ الگ رائے ہے اور الگ الگ قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کے حملے کے بعد اس تابوت کو افریقہ لے جایا گیا تھا اور ایتھوپیا کے ایک چرچ میں اسے رکھ دیا گیا جہاں وہ آج بھی موجود ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ جاپان کی پہاڑیوں میں کسی بادشاہ نے اس کو دفن کر دیا تھا۔ مشہور آرکیولوجسٹ راؤنڈ وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ یعنی عرب ملک میں کہیں موجود ہے، جبکہ ایک تھیوری کے مطابق یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں دفن ہے جو فلسطین میں آج بھی گم ہے، جس کی تلاش میں یہودیوں کافی عرصے سے کر رہے ہیں۔ اس محل کی بنیادوں کو آج بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف مسلم رہنما اور محققین کی رائے ملتی ہے کہ بعض کے نزدیک یہ تابوت صوفیوں کے پاس ہے جو ہر دور میں یکے بعد دیگر ان کے پاس منتقل ہوتا ہے، جبکہ اہل تشیع کے نظریات کے مطابق یہ صندوق اہل بیت کے پاس رہا ہے۔ اس کے بعد یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو ورثے میں مل گیا جسے آپ قرب قیامت میں اپنے ساتھ لے کر ظاہر ہوں گے اور اس تابوت کے ذریعے آل یہود پر قبضہ حاصل کریں گے۔ یہ صندوق دراصل کہاں ہے، اس کا صحیح علم صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو ہی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جس دن یہ تابوت دنیا پر ظاہر ہوگا اس دن شاید قوموں کی تاریخ بدل جائے گی اور جس قوم کے پاس یہ تابوت آئے گا وہ تمام قوم پر غالب ہوگی۔